الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شارة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شارة صوف حسنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، باضابطہ درس قرآن کے سلسلے کا آج ہمارا یہاں پہلا بیان ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت عافیت اور تسلسل کے ساتھ اس کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم چونکہ کمزور ہیں اس لیے استقامت کی بجائے عافیت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ عموماً بس اوقات بیان سے فراغت کے بعد بعض لوگ جب مجھ سے ملاقات کرتے ہیں تو معانقہ بھی فرماتے ہیں اور ساتھ دعا دیتے ہیں اللہ تمہیں استقامت دے۔ میں نے کبھی استقامت کی دعا نہ کرو، عافیت کی دعا کرو۔ استقامت کا معنی ہوتا ہے کہ پھر پرچہ ہو، پھر جیل جا، پھر بھی بیان ہے، یہ مطلب ہے استقامت کا۔ اور عافیت کا معنی بیان بھی ہو جائے، پرچہ بھی نہ ہو، جیل بھی نہ جائے اور تسلسل سے چلتا رہے۔ تو استقامت پسند ہے یا عافیت پسند ہے؟ اس لیے میں نے دعا میں الفاظ عرض کیے ہیں، اللہ عافیت اور تسلسل کے ساتھ ہمیں درس قرآن کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، خیر الاعمال ادومها وان قل۔ اللہ کو عمل بڑا پسند ہے جو مسلسل ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ اگرچہ تھوڑا ہونا کا مطلب یہ نہیں کہ ضرور تھوڑا ہو، پسند وہ عمل ہے جو مسلسل ہو، اگرچہ کم ہو لیکن وہ مسلسل ہو۔ میں نے اس لیے عافیت کے ساتھ تسلسل سے لفظ عرض کی۔
مجھے کبھی دعا کے الفاظ بھی سمجھانے پڑتے ہیں کہ یہ لفظ میں نے کیوں کہے تاکہ بعد میں اشکال آپ حضرات کو نہ ہو۔ اور میں اکثر اپنے دروس اور بیان میں عرض کرتا ہوں، میرے درس اور میرے بیان کا پورا لطف اسے محسوس ہوتا ہے جو میرے مزاج اور میرے مضمون اور فن کو سمجھتا، ورنہ اپنی بات کی بار بار تشریح کرنا پڑتی ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میرا مطلب یہ ہے، تم سمجھے نہیں میں کیا کہہ گیا ہوں، یہ باتیں بار بار کہنی پڑتی۔ دوسری گزارش، جیسے مجھ سے قبل حضرت ابھی فرما رہے تھے، ہمارے درس قرآن کا قطعاً مقصد یہ نہیں فلاں درس دیتا ہے ہم اس لیے دیتے ہیں، فلاں نہیں دے گا تو ہم نہیں دیں گے، نہ، یہ سوچ غلط ہے۔ درس قرآن ہمیں دینا چاہیے، کوئی دے یا نہ دے، اس ذہن کو کبھی لے کر نہ ہے کہ ہمارا درس قرآن کسی کی مخالفت میں، نہ کسی کی مخالفت میں ہے، نہ کسی کے بغض میں ہے، نہ کسی کے اناد میں ہے۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ اپنے مسلک کو ادلہ شرعیہ کی روشنی میں بیان کریں۔ درس قرآن کا معنی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز بیان نہیں ہوگی تو وہ غلط سمجھتا ہے۔ درس قرآن کا مطلب یہ ہے ہماری پوری گفتگو کا متن قرآن ہوگا اور اس کی تشریح میں احادیث بھی آئیں گی، امت کا اجماع بھی آئے گا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے آثار بھی آئیں گے، فقہاء کے فتاوی جات بھی آئیں گے، اپنے اکابر علماء دیوبند کا تذکرہ بھی آئے گا، لیکن متن کیا ہوگا؟ قرآن کریم ہوگا۔ میں یہ غلط فہمی اس لیے دور کر رہا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، قرآن کا مطلب صرف قرآن ہے، قرآن کا مطلب وہ ہے جو قرآن میں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں کبھی عقیدہ دیتے ہیں، کبھی عقیدے پر دلیل دیتے ہیں، کبھی مسئلہ ارشاد فرماتے ہیں، کبھی مسئلے پر دلیل بھی ارشاد فرماتے ہیں، کبھی قرآن کریم میں عقیدہ اور مسئلہ سمجھانے والی شخصیات کی اتباع کی بات کرتے ہیں، کبھی ان شخصیات پر ہونے والے اعتراضات کے جواب دیتے ہیں، کبھی آئندہ والے احوال کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی گزشتہ قصوں کی باتیں فرماتے ہیں، جس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان لفظوں میں بیان کیا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ستکون فتنہ، میں نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی فتنہ ہی فتنہ ہوگا، ایک دور آنے والے فتنے بہت ہوں گے۔ میں نے پوچھا المخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ان فتنوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے، ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا ہوا کلام اللہ، فتنوں سے نکلنے کا راستہ اللہ کا قرآن ہے، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس میں گزشتہ لوگوں کے واقعات بھی ہیں، آئندہ آنے والے حالات کی خبریں بھی ہیں، تمہارے اختلافی مسائل کا حل بھی ہے، وہ حبل اللہ المتین، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی مضبوط رسی ہے، وہ ذکر الحکیم، حکمت والا یہ ذکر ہے، وہ صراط المستقیم، جنت تک پہنچانے کا معتدل راستہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے قرآن کریم کی تفسیر سمجھائی ہے، وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جو قرآن چھوڑ کر غیر قرآن سے ہدایت تلاش کرتا ہے اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ وَمَن تَرَكَهُ مِن جَبَّارٍ قَسَمَهُ اللَّهُ، جو قرآن کو اکڑ کی وجہ سے قبول نہیں کرتا خدا اس کے ٹکڑے کر دے گا۔ یہ پیغمبر نے تشریح فرمائی ہے، وَهُوَ الَّذِي لَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، قرآن کو زبانیں بدل نہیں سکتی، لا تزیغ بِهِ الْأَهْوَاءُ، خواہشات قرآن کا معنی بدل نہیں سکتی، لا یشبع منہ العلماء، بار بار تلاوت قرآن سے عالم سیر نہیں ہوتا، ولا یخلق عن کثرت الرد، بار بار قرآن پڑھیں تو پرانا محسوس نہیں ہوتا، ولا ینقضی عجائبہ، قرآن کی حکمتیں اور نکتے بیان کریں تو ختم نہیں ہوتے،
وَهُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعْتُ حَتَّى قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ۔ اس قرآن کو جنات نے پہلی بار سنا تو جنات بول اٹھے، ہم نے عجیب کلام سنا ہے، اللہ اس کلام پر ایمان لاتے ہیں۔ من قال به صدق، جو قرآن کی بات کرتا ہے وہ سچ بولتا ہے۔ من قال به صدق، قرآن کی بات کرتا ہے سچ بولتا ہے۔ ومن عمل به اجر، قرآن پہ عمل کرتا ہے اسے اجر ملتا ہے۔ ومن حکم به عدل، قرآن کے مطابق فیصلہ کرے تو عادل ہے۔ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جو قرآن کی دعوت دیتا ہے اللہ اسے صراط مستقیم کی توفیق دیتے۔ یہ تشریح اللہ کے نبی نے فرمائی ہے۔ میں آج کی مجلس میں فضائل قرآن یا مسائل قرآن کی گفتگو نہیں کر رہا، درس قرآن چلتا رہے گا تو میں انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا، لیکن درس قرآن کے حوالے سے آج کی مجلس میں 4 باتیں بنیادی سمجھیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کو پکڑنا۔ نمبر 2، قرآن کریم کو پڑھنا۔ نمبر 3، قرآن کریم کو سمجھنا۔ نمبر 4، قرآن کریم پر عمل کرنا۔ یہ وہ میری اور آپ ہر بندے کی ذمہ داری ہے۔ اگلا مسئلہ قرآنی علوم کو بیان کرنا، یہ ہر بندے کی ذمہ داری نہیں، یہ غلطی کبھی نہ کرنا۔ قرآن کریم کو ہاتھ لگانا، قرآن کریم کو پکڑنا ہر بندے کا حق ہے۔ قرآن کی تلاوت ہر مسلمان کا حق ہے۔ قرآن کو سمجھنا ہر مسلمان کا حق ہے۔ قرآن پہ عمل کرنا ہر مسلمان کا، قرآن کو سمجھانا ہر مسلمان کا حق نہیں۔ قرآن سمجھنا اور ہے، قرآن سمجھانا اور ہے، قرآن کا فہم اور ہے، قرآن کی تفسیر اور ہے۔ لوگ فہم قرآن تفسیر قرآن میں فرق نہیں کرتے تو پھر لڑائی ہوتی ہے۔ لڑائی کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں بھئی آپ ڈاکٹر ہیں، قرآن کی تفسیر نہ کریں، آپ پروفیسر ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، درس قرآن نہ دیں، آپ وکیل ہیں، ہم آپ کا ادب کرتے ہیں، لیکن قرآن کی تشریح نہ کریں، صرف علماء درس قرآن دیں، مستند عالم قرآن کی تفسیر بیان کرے تو لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ مولوی اس لیے کسی کو درس نہیں دینے دیتے کہ ان کی دکان ماند نہ پڑ جائے، مریدوں میں کمی نہ آ جائے۔ میں نے کہا نا، تم بات کو سمجھو۔ لوگ کہتے ہیں یہ ہر بندے کا حق ہے قرآن، میں نے کہا ہر بندے کا حق ہے قرآن سمجھنا، ہر بندے کا حق قرآن سمجھانا نہیں ہے۔ فہم قرآن کی شرطیں الگ ہیں، تفہیم قرآن کی شرطیں الگ ہیں۔ فہم قرآن کی شرطیں اور تفہیم قرآن کی شرطیں الگ ہیں۔ فہم قرآن کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، آدمی قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے لغت عرب کو محاورات عرب کے ساتھ جانتا ہو، عربی زبان بھی سمجھتا ہو اور عربی زبان کے محاورے بھی سمجھتا ہو۔ اگر ایک بندہ زبان سمجھتا ہے اور زبان کے محاورات نہیں سمجھتا تو یہ بندہ نقصان اٹھاتا ہے۔ زبان بھی سمجھے اور زبان کے محاورے، یہ عربی کے ساتھ خاص نہیں ہے، پنجابی، اردو، ہر زبان کا یہی معاملہ ہے۔ آپ نے قصہ سنا ہوگا، حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، 2 بندے جا رہے تھے، راستے میں ایک بندے کے مخالف آئے، انہوں نے اس بندے کو اپنے مخالف کو پکڑا اور پیٹنا شروع کیا۔ یہ جو ساتھ دوست تھا اس نے پکڑ کے اس کو پٹوانا شروع کیا، وہ پیٹتے رہے اس کو، یہ پٹتا رہا، ان دل کھول کے مارا۔ جب چلے گئے تو یہ اپنے دوست کو کہتا ہے یار تو میرا کیسا دوست ہے،
تجھے چاہیے تھا کہ میرے ساتھ مل کے ان کو مارتا، نہیں مار سکتا تھا مجھے چھڑاتا، اگر چھڑا بھی نہیں سکتا تھا تو کھڑے ہو کے تماشا دیتا۔ تو نے میرے ساتھ مل کے ان کو پیٹا بھی نہیں، مجھے ان سے چھڑایا بھی نہیں، بلکہ الٹا مجھے پکڑ کے تو نے ان سے مروایا۔ تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت پہ عمل کیا ہے۔ اس نے کہا شیخ سعدی کی بات پہ؟ انہوں نے کہا جی ہاں، شیخ سعدی نے فرمایا کہ اپنے دوستوں کو مروایا کرو۔ وہ کون سی بات ہے جو شیخ سعدی نے فرمائی ہے؟ اس نے کہا شیخ سعدی نے نہیں فرمایا، دوست عام باشد کی گیرت دستے دوست در پریشاں حالی و درماندگی۔ دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ لے۔ دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ لے۔ تو میں نے شیخ سعدی کی نصیحت پہ عمل کیا، تجھے مشکل وقت آیا میں نے تجھے پکڑ لیا۔ اب دیکھو وہ فارسی زبان کو جانتا تھا لیکن فارسی زبان کے محاورے نہیں جانتا تھا، غلطی لگ گئی نا۔ انگریز پاکستان میں آئے، ہندوستان میں آئے، بر صغیر میں انگریز کا منشی تھا۔ انگریز نے 2-4 جملے کسے، منشی نے کہا سر آپ اردو میں اتنی کھول کر بات نہ کریں اور اردو پہ ناز نہ کریں۔ انگریز نے کہا ہمیں عرصہ گزرا اردو جانتے ہیں۔ اس نے کہا سر آپ نہیں جانتے۔ انگریز نے کہا ہمارا امتحان لے لو۔ اس نے کہا میں نے ایک بات تم سے پوچھی نا تو تو نے بغلیں جھانکنی ہیں۔ انگریز نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا میں نے ایک جملہ تجھ سے پوچھا تو تو نے بغلیں جھانکنی ہیں۔ انگریز نے بغلیں جھانکی۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ اب دیکھ لے بغلیں۔ اس نے کہا نہیں میں کہہ رہا ہوں ایک جملہ پوچھا میں نے تو تو نے بغلیں جھانکنی ہیں۔ انگریز نے کہا کہ میں بھی جھانک لیتا ہوں۔ اس نے کہا میں نے کہا تھا تو اردو نہیں جانتا۔ اب بغلیں جھانکنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کوئی کسی بات میں آدمی مشکل بات میں پھنس جائے اور سمجھ نہ آئے تو کہتا ہے یہ بغلیں جھانک رہا ہے۔ تو اس نے اردو زبان کا محاورہ استعمال کیا۔ اب انگریز اردو زبان تو جانتا ہے، اردو زبان کا محاورہ نہیں جانتا۔ انگریز آئے، اس نے کسی جٹ سے پنجابی میں بات کی تو جٹ آ کے صاحب جی تمہیں پنجابی نہیں ہوتی اردو ہی بولو۔ انہیں کہا نہیں میں پنجابی جاننا۔ تو انہیں کہا جاننا ہے؟ انگریز نے کہا جاننا۔ انہیں کہا میں لفظ پوچھا؟ انہیں کہا پوچھ۔ انہیں کہا 10 ٹکا موتری کلو آتے نہیں سمجھے؟ انگریز نے کہا میں پنجابی جانتا ہوں۔ جٹ نے کہا تو نہیں جانتا۔ اس نے کہا امتحان لے۔ اس نے کہا بتا ٹگا موتری کسے کہتے ہیں؟ انگریز نے کہا ٹگا بیل کو کہتے ہیں، موتری موترنے کو کہتے ہیں، تو جو بیل پیشاب کرے ٹگا موتری کہتے ہیں نا۔ میں لطیفے نہیں سناتا، میں قصہ کو لطیفے باز ہنسانے والا مولوی نہیں ہوں۔ میں ایک اصول سمجھانے کے لیے آپ کو مثالیں دے رہا ہوں کہ ہر زبان میں ہوتا ہے کہ زبان کا محاورہ الگ معنی رکھتا ہے۔ انگریز نے کہا اس کا مطلب یہ ہے، اور جٹ نے کہا میں نے تجھے کہا تھا نا تو انگریزی تو پنجابی نہیں جانتا۔ انگریز نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا یہ ہماری پنجابی زبان کا محاورہ ہے، جب بیل چلتے ہوئے پیشاب کرے تو بیل سیدھا پیشاب نہیں کرتا، وہ چلتا بھی رہتا ہے اور پیشاب کرتا رہتا ہے۔ تو جب بیل چلتا ہو پیشاب کرے تو دھار سیدھی نہیں ہوتی، دائیں بائیں پیشاب گرتا ہے۔ اس نے کہا ہمارے پنجاب میں جب کوئی بندہ ٹیڑھا کام کرے نا تو جٹ کہتا ہے تو کام کیتا ہے کہ ٹکا موتری کی تھی۔ بات سمجھ آئی؟ تو ایک ہے زبان، ایک ہے زبان کا محاورہ۔ میں نے آپ کو 3 زبانوں کی مثالیں دی ہیں، بات سمجھ آئی؟ اب عربی زبان جانتا ہو اور عربی زبان کا محاورہ بھی جانتا ہو، اگر عربی زبان جانتا ہے اور محاورہ نہیں جانتا اس بندے کو قرآن سمجھ نہیں آنا۔ اس بندے کو قرآن اور عربی زبان کا محاورہ نہ سمجھنے کی وجہ سے قرآن کریم سمجھنے میں صحابی رسول کو بھی غلطی لگی ہے اور اللہ کے پیغمبر نے نشاندہی فرمائی ہے رضی اللہ عنہ۔ قرآن کریم کی آیت اتری، آپ نے پڑھا اور سنا ہے
قرآن کریم کی آیت اتری کہ صبح روزہ رکھتے وقت کھاؤ اور پیو، کب تک؟ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، جب تک سفید اور سیاہ دھاگا الگ الگ نہ ہو، کھاتے رہو۔ قرآن کی آیت اتر آئی، عدی حاتم کا بیٹا، حاتم تائی کا، عدی ابن حاتم صحابی ہے، مادر ذات عرب ہے، عرب سردار کا بیٹا ہے، عربی جانتا ہے، لیکن روزہ رکھ لیا۔ اب موسم ابر آلود تھا، صبح صادق نمایاں نہیں تھی، اپنے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھ لیے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا تو ابھی صاف الگ الگ سیاہ اور سفید نظر نہیں آ رہا، پھر کہا لیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر ایسے ہوا، صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ آج تو بڑی دیر تک سحری کا وقت رہا ہے۔ فرمایا کیوں؟ نگری قرآن کریم نے کہا اس وقت تک کھاؤ جب تک سفید اور سیاہ دھاگا الگ الگ نظر، آج بڑی دیر بعد الگ الگ نظر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سمجھنے سے پہلے معنی سمجھو، پھر حضور کا جملہ مبارک ارشاد سمجھنا۔ عربی زبان میں یہ سفید اور سیاہ دھاگے سے کیا مراد ہے؟ صبح صادق جب طلوع ہوتی ہے، ایک ہے طلوع شمس، ایک ہے طلوع صبح صادق، فجر کی جو اذان کا وقت ہے، جب صبح صادق طلوع ہوتی ہے تو ایک دھاری وہ ہے جو سیاہ ہے اور ایک دھاری وہ جو سفید ہے۔ سفید دھاری کون سے ہے؟ جو مشرق میں یوں چڑھائی میں پھیلتی ہے نا، اسے کہتے ہیں سفید دھاری، جسے ہم صبح صادق کہتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ یہاں سفید دھاری سے مراد وہ صبح صادق ہے۔ اب وہ چونکہ بہت بڑی ہوتی ہے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادر محبت جملہ فرمایا اذن لبسعادتک عریض یا عدی، اس کا مطلب ہے عدی تیرا تکیہ بہت بڑا ہے، تیرا تکیہ بہت بڑا ہے۔ حضور کیا مطلب؟ فرمایا سفید دھاگا اس صبح صادق کو کہتے ہیں، تو نے اپنے تکیے کے نیچے صبح صادق رکھ لیا تھا؟ انہوں نے کہا حضور نہیں، آپ دیکھو سفید دھاگے کا معنی عربی زبان میں اور ہے، اور یہاں جو قرآن نے محاورہ استعمال کیا تو یہاں سفید دھاگے کا معنی اور ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے پہلا اصول اور پہلی شرط عربی زبان بھی آتی ہو اور زبان کے محاورات بھی آتے ہوں۔ عربی زبان سمجھنے کے لیے دوسری شرط آدمی کو کلام اللہ اور آیات کا پس منظر آتا ہو، آیت کا بیک گراؤنڈ آتا ہو، آیت کا شان نزول آتا ہو۔ میں ایک لفظ بولی والا رکھتا ہوں شان نزول، ایک لفظ اپنا دیہاتی والا جو ہم اردو میں کہتے ہیں پس منظر، ایک کو جو سکولے بڑا پڑ جاتا ہے بیک گراؤنڈ۔ اب کوئی سمجھنے میں دقت تو نہیں ہے نا؟ آیت کا شان نزول معلوم ہو، آیت کا پس منظر معلوم ہو، آیت کا بیک گراؤنڈ معلوم ہو، یہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے۔ اگر آیت کا پس منظر معلوم نہ ہو اور صرف قرآن کے آیت کے لفظ کو دیکھیں تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین قسطنطنیہ کے جہاد میں میدان جنگ میں ایک شخص آیا، اپنے ہاتھ میں تلوار کو لیا اور ہزاروں کے مجمع میں گھس گیا، تلواروں سے چیرتا آگے پہنچا، سب چیرتا واپس آیا۔ ایک بندے نے کہا ہزاروں کے مجمع میں اکیلے آدمی کا تلوار لے کر گھس جانا یہ تو خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اتنی بڑی فوج سے تو اکیلا کیسے لڑے گا؟ قرآن کریم نے فرمایا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تو نے قرآن کے خلاف عمل کیا ہے، ہلاکت میں نہ ڈال۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی، فرمایا بنا تو قرآن کی شرح نہ کر، یہ آیت کب اتری؟ اس وقت تو نہیں تھا، اس وقت ہم تھے۔ صحابہ کون؟ رضی اللہ اجمعین، اس وقت تم نہیں تھے، ہم تھے، تو نہیں تھا، میں تھا۔ آیت کب اتری؟ مجھ سے پوچھنا تو نے میرے اتنے کیسے شرح کر دی؟
میں صحابی موجود ہوں۔ فرمایا آیت اس وقت نازل ہوئی، حضور مدینہ تشریف لائے، انصار مدینہ نے کاروبار چھوڑ کے پوری زندگی پیغمبر کے ساتھ لگائی ہے، فتوحات کے دروازے کھل گئے، مال غنیمت مدینہ منورہ آ گیا، صحابہ میں آسودگی ہو گئی، اب جنگوں کا دور کچھ کم ہوا، تو بعد انصار صحابہ نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر اب اگر ہم دکانداری شروع کر دیں، اب تجارت شروع کر دیں، اب جہاد میں نہ جائیں اور کاروبار شروع کر دیں، اب ہماری ضرورت کم ہے۔ قرآن نے کہا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، جہاد کو چھوڑ کے کاروبار میں لگنا یہ خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ ابو ایوب انصاری نے فرمایا قرآن ہلاکت کہتا ہے آدمی اللہ کے راستے میں نہ جائے اور گھر ٹھہرے، اور تو ہلاکت کہتا ہے کہ 1000 پہ چڑھ دوڑے۔ قرآن نے ہلاکت اور کو کہا ہے، تو نے ہلاکت اور کو کہا۔ تو قرآن سمجھ کب آتا ہے؟ کیا معلوم ہو؟ شان نزول، پس منظر، بیک گراؤنڈ۔ نمبر 3، قرآن کریم اس وقت سمجھ آتا ہے کہ جب یہ پتہ چلے کہ جس کا یہ کلام ہے، جسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کی مراد کیا ہے۔ جب تک اللہ اپنی مراد خود نہ بتائے اس وقت تک کلام اللہ کی مراد سمجھ نہیں آتی۔ اب اللہ اپنی مراد کیسے بتائیں گے، اللہ کی مراد ہم کیسے سمجھیں گے؟ ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اللہ کی مراد پیغمبر سمجھاتے ہیں۔ اب میں یوں کہوں گا کہ قرآن کا معنی تب سمجھ آئے گا کہ جب قرآن کا معنی اللہ کا پیغمبر سمجھائے، وگرنہ قرآن سمجھ میں نہیں۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو بندہ ایمان لایا، جس بندے کا عقیدہ ٹھیک ہوا اور اس نے اپنے ایمان اور عقیدے کے ساتھ ظلم کو شامل نہ کیا، تو یہ بندہ ایمان ہدایت بھی پائے گا، اس بندے کو امن بھی ملے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پریشان ہو گئے، آیت دی تو صحابہ سمجھتے تھے پریشان ہو گئے، نہ ہم سمجھتے ہیں نہ پریشان ہوتے، سمجھ آئے تو پتہ پریشان ہونا۔ امام کیا کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھ آتی ہے، نہ پریشان ہوتے، جس طرح آتے ہیں اسی طرح خوش ہو چلے جاتے۔ تو صحابہ جو قرآن سمجھتے تھے نا پریشان ہو گئے۔ کیا پریشانی؟ توجہ کرنا، قرآن کریم نے کہا کہ جو شخص ایمان لایا اور ایمان کے ساتھ ظلم نہ کیا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اسے امن بھی ملے گا، ہدایت بھی ملے گی۔ اب ظلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کمی بیشی۔ ظلم کا معنی فجر کی رکعتیں فرض کتنی ہیں؟ 2۔ کوئی بندہ 2 کی بجائے 3 پڑھ لے تو ظلم، 2 کی بجائے 1 پڑھ لے تو ظلم۔ کمی کو بھی ظلم کہتے ہیں، بیشی کو بھی ظلم کہتے ہیں، جسے علماء کی زبان میں کہتے ہیں نا وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، کمی کا نام بھی ظلم ہے اور بیشی کا نام بھی ظلم ہے۔ اس لیے میں بات کہہ رہا ہوں ذرا سمجھنا، چونکہ کمی بیشی کا نام ظلم ہے۔ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ قرآن نے یوں فرمایا ایمان لایا اور ظلم نہ کیا، امن بھی ملے گا، ہدایت بھی ملے گی۔ اینا لم یظلم شیئا، حضور ہم میں کون سا ایسا بندہ ہے کہ جس سے کچھ کمی بیشی نہ ہو، کچھ کمی کوتاہی تو ہو ہی جاتی ہے، اس کا معنی ہمیں امن نہیں ملے گا، اس کا معنی ہمیں ہدایت نہیں ملے گی۔ یہ صحابہ کے ایمان کی دلیل تھی کہ چھوٹی بات پہ فوراً پریشان ہو جاتے، وہ چھوٹی بات کو بہت بڑا سمجھتے، صحابہ فوراً پریشان ہو جاتے۔ کیا یا رسول اللہ ہمیں آپ یہ فرمائیں کہ ہمیں اس کمی بیشی پر معافی نہیں ملے گی؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یہاں ظلم کا وہ معنی نہیں جو تم سمجھے ہو، یہاں ظلم کا معنی وہ ہے جو حضرت لقمان نے بیٹے کو وصیت کی تھی اور فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے،
اب آیت کا معنی الذین آمنوا ولم یشرکوا باللہ شیئا اولئک لهم الامن وهم مہتدون، جو بندہ ایمان لایا اور شرک نہ کیا امن بھی ملے گا، ہدایت بھی ملے گی۔ تو آیت کی مراد اللہ کے نبی نے نہیں بتائی تو صحابی کو بھی نہیں سمجھ آئی، نبی نے بتایا تو صحابی کو سمجھ آئی ہے۔ تو فہم قرآن کے لیے شرط کیا ہے؟ نمبر 1 لغت عرب کو محاورات کے ساتھ جانتا ہو، یہ بات عربی لغت سے معلوم ہوگی۔ نمبر 2 آیت کا پس منظر شان نزول بیک گراؤنڈ جانتا ہو، یہ پیغمبر کے صحابہ سے سمجھ آئے گی۔ نمبر 2 آیت کی مراد جانتا ہو، یہ پیغمبر سے سمجھ آئے گی۔ قرآن کب سمجھ آئے گا؟ بندہ عربی لغت کو بھی جانتا ہو، صحابہ کے در پہ حاضری بھی دیتا ہو، پیغمبر کے روزے کو بھی مانتا ہو، پیغمبر سے تعلق نہیں سمجھ تب بھی نہیں آتا، صحابہ کو چھوڑ دے سمجھ تب بھی نہیں آتا، عربی لغت کو چھوڑ دے سمجھ تب بھی نہیں آتا۔ تو فہم قرآن کی شرطیں 3 ہیں۔ فہم قرآن کی شرطیں 3 ہیں۔ اب قرآن سمجھانا ہے، سمجھ آ گیا نا؟ اب قرآن، اب تفہیم قرآن ہے، تفہیم القرآن۔ میں نے کہا نا جو میرا فانی سمجھ تو ان کو مذہب نہیں آتا، میں کیا کیا ان کو نہیں سمجھا۔ اب فہم قرآن ہے، اب یہ تفہیم القرآن کس کا کام ہے یہ سمجھ آئی؟ یہ تفہیم القرآن کس کا کام ہے یہ سمجھو۔ ایک ہے فہم قرآن اور ایک کیا ہے تفہیم، تفسیر قرآن۔ توجہ رکھنا، اس کے لیے امام سیوطی نے الاتقان فی علوم القرآن میں لکھا ہے۔ اگر آپ کو عربی کتاب نہ ملے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہیں فضائل اعمال لے کے بہت سارے مسئلے حل کروائے۔ فضائل اعمال کی فضائل قرآن میں لکھے، فرمایا قرآن کریم کے لیے 15 علوم چاہیے۔ کتنے علوم؟ لغت کا علم، صرف کا علم، نحو کا علم، اشتقاق کا علم، معنی کا علم، بدیع کا علم، ناسخ منسوخ کا علم۔ 15 علوم ہوں تو قرآن آدمی سمجھا سکتا ہے۔ اگر 15 علوم نہ تو قرآن کو سمجھا تو سمجھنے کے لیے شرطیں 3 ہیں، سمجھانے کے لیے علوم 15 ہیں۔ فہم قرآن کی شرطیں الگ ہیں، تفہیم قرآن کی شرطیں الگ ہیں۔ سمجھنا ہر بندے کا حق ہے، سمجھانا ہر بندے کا حق نہیں ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ سمجھنا قرآن ہر بندے کا اور سمجھانا ہر بندے کا حق نہیں۔ اس طرح اور مثال آسان سمجھنا، یوں نہیں سمجھ آنا۔ آپ نے کہا مولوی نہیں گلا نا، میں مولوی نہیں توڑیاں گلا کر، اور میں لوگوں سے کہتا ہوں جتنا قانون بحمد اللہ اس ملک کا مولوی سمجھتا ہے آپ نہیں سمجھتے، کیونکہ واسطہ ہمارا ہر روز واسطہ ہمارا پڑتا ہے، ساڑھے تو واسطہ پہنا نہیں۔ ساڑھے دیکھ باری پولیس آ گئی نا، ساڑھے گھر کدی پولیس نہیں آئی، آج جائیے میں نے کوئی چوری کی تھی، دین کے لیے آئی ہے نا، تو کون سی آپ کی بات ہے نہیں سمجھے؟ وہ بھائی دین کے لیے آئی ہے نا، کون سی آپ کی بات ہے؟ کبھی بھی نہیں آیا، کبھی دین کے لیے آیا، ہاں چوری کی اور آتے عیب تھا، دین کے لیے تو عیب نہیں ہے، یہ سعادت ہے، لیکن یہ سعادت مانگنی نہیں ہے، آ جائے تو چھوڑنی نہیں ہے، مانگنی نہیں ہے کہ اللہ ضرور لیا۔ اب ذرا بات سمجھے، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کہا پاکستان کے ہر شہری کا حق ہے وہ پاکستان کا قانون سمجھے، ہر شہری کا حق ہے پاکستان کا قانون سمجھے۔ اگر موٹر وے پہ چڑھنا ہے تو موٹر وے کے قانون کو سمجھنا بھی ہے۔ اگر قانون سمجھے بغیر موٹر وے پہ چڑھا، بیلٹ نہیں باندھی، موٹر وے پہ چڑھ گیا، پولیس نے کہا ذرا صاف گاڑی ایک طرف کرے، آپ کی بیلٹ نہیں تھی، 300 روپیہ جرمانہ۔ انہوں نے کہا مجھے پتا نہیں، کہا پتا نہیں تو موٹر وے تو نہ چڑھنا، اور رستہ بھی تو راہل پہ نہیں جاتا ہے نہ موٹر وے پہ چڑھ۔ اگر موٹر وے پہ چڑھنا ہے تو اس کا قانون بھی سمجھنا ہے۔ کوئی معافی ملتی ہے کہ مجھے پتا نہیں تھا؟ دیکھیں 130 کی رفتار پر ہے، کہا جی 1500 جرمانہ، کیوں؟ کہتے بہت رفتار 120 ہے، 130 پر کیوں گیا؟
کہتے ہیں سر مجھے پتہ نہیں. کہا آپ کو پتہ نہیں، موٹر وے پہ آنا ہے تو پہلے قانون سمجھو. تو جو بندہ پاکستان کا شہری ہے، پاکستان کا قانون سمجھنا اس کے ذمے، اور قانون سمجھانا ایک ہے قانون سمجھنا، ایک ہے قانون کی شرح کرنا. فہم قانون الگ ہے، تشریح قانون الگ ہے. فہم قانون الگ ہے، تشریح قانون الگ ہے. فہم قرآن کے لیے، فہم قانون کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ وہ پاکستان کا باشندہ ہو، پاکستان میں انٹری ہو تو قانون کے ساتھ ہو، غیر قانونی طور پر نہ آیا ہو. اس کے سمجھ ذمہ ہے ملک کا قانون سمجھنا. لیکن قانون کی شرح کون کرے گا؟ اس کے لیے 3 شرطیں ہیں. نمبر 1 اس نے لا کیا ہو. نمبر 1 لا کیا ہو. نمبر 2 اس نے لا کی پریکٹس کی ہو. نمبر 3 اس کو عدالت ڈگری دے. کتنی شرطیں ہیں؟ 3. نمبر 1 اس نے لا کیا ہو. نمبر 2 پھر اس نے پریکٹس کی ہو. اور نمبر 3 عدالت اس کو پھر ڈگری دے. بھائی ہوں تو قانون کی شرح عدالت میں آگے کر سکتا ہے. ڈاکٹر ہو اور عدالت میں کہ جی میں قانون کی شرح کرتا ہوں. عدالت کے لیے تجھے ڈاکٹر تو مانتے ہیں، قانون کی شرح کے لیے وکیل لا. مولوی صاحب آئے میں قانون کی شرح کرتا ہوں. عدالت کے لیے اور ماننا تو مانتے ہیں لیکن وکیل لاؤ. میں MNA شرح کرتا ہوں. کہتے ہیں نا ہم تجھے MNA مانتے ہیں لیکن قانون کی شرح کے لیے وکیل لاؤ. تو قانون سمجھنا ہر بندے کے ذمے ہے. قانون کی شرح ہر بندے کے ذمے. قرآن کریم بھی قانون اسلامی ہے، اس کو سمجھنا ہر بندے کے ذمے ہے، اس کو سمجھانا ہر بندے کے ذمے نہیں ہے. میں اس لیے کہا قرآن کے اندر 4 باتیں. نمبر 1 قرآن کو ہاتھ لگانا. نمبر 2 قرآن کی تلاوت کرنا. نمبر 3 قرآن کو سمجھنا. اور نمبر 4 قرآن پہ عمل کرنا. 5واں قرآن سمجھانا. یہ جو کہ ہر بندے کا کام نہیں تھا، میں اس کو زیر باس لانے کی بجائے 4 باتیں کہہ رہا ہوں. کتنی باتیں؟ ہمارا بنیادی درس ہے نا، پہلا درس. اس لیے میں ابتدائی باتیں کہہ رہا ہوں، آپ ابتدائی باتیں سمجھیں. وگرنہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس پہ تو میں اگر آپ وقت دیں گے تو ہماری شرح شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. اور میں نے کہا خدا نے توفیق دی نا اور آپ نے ہمارا ساتھ دیا. آپ دیکھنا قرآن فہمی کہتے کسے؟ میں بتاؤں گا قرآن فہمی کسے کہتے ہیں اور مسلک پہ دیوبند قرآن پیش کیسے کرتے ہیں. یہ کیا قرآن کی آیت پیش کرنا، پھر آیات سے استدلال کرنا، پھر اس سے کعبے کے عقیدے کو بیان کرنا، پھر اس مسلک میں قرآن کریم کو سمجھانا. آپ دیکھنا قرآن کھلتا کیسے. میں صرف بنیادی باتیں سمجھا رہا ہوں کہ یہ بنیادی باتیں ذہن میں آ جائیں. اس کے بغیر اگلا سبق ذرا مشکل ہوتا ہے. پہلی بات قرآن کریم کا ہاتھ کیسے لگانا ہے. اس پر اللہ کا قرآن سنیں. لا یمسہ الا المطہرون. قرآن ہاتھ لگانا ہے تو باوضو ہونا چاہیے. قرآن کو ہاتھ لگانا ہے تو باوضو ہونا چاہیے. یہ شرط قرآن نے بیان کی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں آدمی اگر قرآن کو پکڑے تو اجر و ثواب ملتا ہے. کبھی قرآن کو پکڑے تو گناہ و عذاب ملتا ہے. لوگ کہتے ہیں عجیب بات ہے، قرآن پکڑنے پہ اجر ہم نے سنا تھا اور قرآن پکڑنے پہ گناہ یہ پہلی بار سنے ہیں. میں نے کہا نا تم نے سنا پہلے بھی ہے مگر سمجھا نہیں ہے. ایک آدمی مسجد میں آئے اور پاک ہو کر آئے تو مسجد میں آنے پر اجر و ثواب ملتا ہے. مسجد میں آئے پر حالت جنابت کے ساتھ آئے تو مسجد میں آنے پر گناہ ہو عذاب ملتا ہے. مسجد میں پاک وجود لے کر اجر و ثواب ملے گا، نہ پاک وجود لے کر تو گناہ ہو عذاب ملے گا. قرآن کو ہاتھ وضو کر کے لگا اجر و ثواب ملے گا، اور قرآن کو ہاتھ بغیر وضو کے لگا تو گناہ ہو عذاب ملے گا. ایک قرآن کو چھونے کا اصول قرآن میں قرآن والے نے دیا ہے اور ایک قرآن کو چھونے کا اصول بمبئی والے ڈاکٹر ذاکر نائک نے دیا ہے. قرآنی اصول یہ ہے بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا. ذاکر نائک کا مسئلہ یہ ہے کہ بغیر وضو کے کوئی حرج نہیں ہے. ہم نے کہا بھئی آپ ڈاکٹر ہو اور وہ بھی MBBS، پیشاب چیک آپ سے کرائیں گے، خون چیک آپ سے کرائیں گے اور مسئلہ آپ سے نہیں، چیک مولانا صاحب سے کرائیں گے. مسئلہ چیک کرانا ہو تو لفافہ ہماری طرف بھیجو اور پیشاب
کرانا ہو تو لفافہ بمبئی میں لے. صحیح صحیح. آپ کیا تو صحیح تب بھی صحیح ہے, آپ کو نہیں صحیح تب بھی صحیح ہے. کیوں؟ میں اپنی بات میں صحیح کروانے میں آپ کی تائید کا محتاج نہیں ہوں, میں بڑی کھلی کھلی بات کہہ رہا ہوں. اب مسئلہ کیسے چیک کراؤ بتاؤ نا بھائی. اور اگر خون چیک کرانا تو کیسے؟ کوئی بندہ خون کی چیز چیک گھسیٹے لائے کہ کار صاحب آپ چیک کرو, تو بھائی تو بیوقوف آدمی ہے, ہمارا کام ہے اسپتال میں جا. تو لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب سے فرماؤ کہ یہ ہماری چیزیں چیک نہ کریں, اپنی چیک کریں. ان کے چیکنگ کا دائرہ اور ہے, ہماری چیکنگ کا دائرہ اور ہے. دائرے اور حدود سے نکلو گے تو جنگ ہوگی, دائرے سے نکلو گے تو جنگ تمہیں نہیں سمجھ آنی. جنگ کے لفظ سے آپ ادھر جائیں گے کہ مولوی صاحب نے پتہ نہیں کو پہلے جنگ شروع کر دیں میرے اب جنگ, مجھے جنگ کی شرح کرنی پڑے گی کہ جنگ کا مطلب کیا ہے. ایک ہے جغرافیائی حدود, ایک ہے نظریاتی حدود, ایک ہے جغرافیائی حدود اور ایک ہے نظریاتی حدود. جغرافیائی حدود کا پہرے دار کو فوجی کہتے ہیں, رینجر کہتے ہیں, پولیس کہتے ہیں, اور نظریاتی حدود کے محافظ کو مولانا کہتے ہیں, مفتی کہتے ہیں, مناظر کہتے ہیں. توجہ رکھنا, یہ پاکستان ہے اور یہ انڈیا ہے. توجہ, یہ پاکستان ہے اور یہ انڈیا. اگر پاکستان کا بندہ حد کراس کر کے انڈیا میں داخل ہو, فوجی فائر کرے گا یا نہیں؟ انڈیا کا بندہ غیر قانونی حد کراس کر کے پاکستان میں آئے تو پاکستان کا فوجی فائر کرے گا یا نہیں؟ کوئی بندہ کہے گا یہ فوجی ظالم ہے, یہ بد اخلاق ہے, یہ بدتمیز ہے, فائر کیوں کیا ہے؟ اس کے ذمہ تھا اگر کوئی حدود کراس کرے تو فائر کرنا ہے. جب جغرافیائی حدود کراس کرے گا تو فائر فوجی مارے گا, نظریاتی حدود کراس کرے گا تو پھر فائر مولانا ماریں گے, مناظر مارے گا, مفتی مارے گا. لیکن جغرافیائی حدود کا محافظ جو فائر مارتا ہے اس فائر کا نام گولی ہے. نظریاتی سرحد کا محافظ جو فائر مارتا ہے اس فائر کا نام دلیل ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس فائر کا نام دلیل ہے. ہمارا اسلحہ اور ہے, ان کا اسلحہ اور ہے. ان جا کے سمجھ آئے گی, آپ نے پریشان نہیں ہونا. یہ جو پہلے طرف سے جان کی گلانے تھے ابو کی پڑے گا, کچھ نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ. بات سمجھتے ہیں؟ فوجیوں کی جنگ گولی والی ہے اور ہماری جنگ دلائل والی ہے. دلائل سے خون نہیں گرتے, دلائل سے پرچے نہیں ہوتے, دلائل سے ماحول خراب نہیں ہوتا. ہماری جنگ کون سی ہے؟ دلائل والی. میں نے اس لیے کہا نظریاتی سرحد کا محافظ وہ فائر دلیل سے کرتا ہے, جغرافیائی سرحد کا محافظ فائر گولی سے کرتا ہے. اس کا محکمہ اور ہے, ہمارا محکمہ اور ہے. جغرافیائی سرحدیں کراس ہو آپ کا کام ہے, نظریاتی سرحدیں کراس ہو تو پھر ہمارا کام ہے. ایک چیکنگ کا دائرہ ڈاکٹر صاحب کا ہے اور ایک چیکنگ کا دائرہ مولانا صاحب کا ہے. ہم آپ کے دائرے میں نہیں جاتے, آپ ہمارے دائرے میں نہ آئیں. کوئی لڑائی نہیں, امن کے ساتھ ملک کا نظام چلے. یہ بات غلط ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. کتنی اصولی باتیں. نمبر 2, قرآن کریم کو پڑھنا ہے. اس پہ قرآن کیا کہتا ہے؟ میں ہر جز پہ قرآن کی آیت پڑھوں, ہر جز پہ, میں ہر لفظ پہ ہر دعوے پہ قرآن کی آیت لا رہا ہوں. آپ کے ذہن میں آئے کہ ہمیں قرآن کی اتنا غلط فہمی کیا ہوتی ہے. چلے اس کو میں پھر اگلے دروس پہ لاتا ہوں. میں نے غلط فہمی بات شروع کی نا, بات لمبی ہونی ہے. غلط فہمی کیسے ہے کہ وہ قرآن نہیں آتی, وجہ اس کی کیا ہے؟ توجہ رکھیں, بات سمجھنا. نمبر 2, قرآن کو پڑھنا کیسے ہے؟ قرآن کریم نے اصول دیا, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے قرآن شروع کرو. اللہ نے اصول دیا. ہم یہ اصول پڑھتے ہیں, سمجھتے نہیں ہیں. ذرا اصول سمجھنا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. کیا معنی؟ کیا معنی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا معنی کیا ہے؟ اگر عمر دیکھو تو شیطان بہت بڑا بزرگ ہے عمر کے اعتبار.
شیطان کی عمر زیادہ ہے تھوڑی ہے؟ بہت زیادہ. عمر کے اعتبار سے کیا ہوا؟ بہت زیادہ. تھوڑی عمر ہے بھئی اس کی. تو شیطان کی عمر دیکھو تو زیادہ، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی زیادہ عمر. اور علم دیکھو تو ایسا مناظر ہے کہ خدا کو دلیلیں دیتے. اللہ نے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، آدم سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا اللہ میں سجدہ کروں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے پیدا آگ سے اور حضرت آدم کو پیدا مٹی سے. مٹی نیچے آتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے. بھلا اوپر والے نیچوں کو سجدہ کرتے ہیں؟ یہ مجھے آدم سجدہ کرے، میں کیوں سجدہ کروں؟ ابن قیم نے بدائع الفوائد میں 17 دلیلیں دی ہیں مٹی کی آگ سے افضل ہونے کی. ماشاءاللہ. یہ الگ ہے. امت محمدیہ کے امتی نے، ہمارے پیغمبر حضور کے امتی نے شیطان کی دلیل کے خلاف 17 دلائل دی. یہ عنوان نہیں، میں بات سمجھا رہا ہوں. شیطان کا علم دیکھو تو مناظرہ کس سے؟ اللہ سے. اللہ کو دلیلیں دے رہے. عبادت دیکھو تو آسمان کے چپے چپے پہ سجدہ، ٹھیک ہے. علم دیکھو تو خدا سے جھگڑا. عبادت دیکھو تو آسمان کے چپے چپے پہ سجدہ. عمر دیکھو تو حضرت آدم سے بڑا. علم بھی ہے، عمر بھی ہے. اور ماننے والے دیکھو تو کروڑوں نہیں اربوں. اور تخت دیکھو تو سمندر پہ. کرسی نہیں ہے، تخت ہے، وہ بھی کہاں پہ؟ تخت سمندر پہ. ماننے والے اربوں. علم دیکھو مناظر خدا سے. عمر دیکھو حضرت آدم سے بڑا. عبادت دیکھو آسمان کے چپے چپے پہ. اللہ نے فرمایا اس سب کے باوجود چونکہ ابلیس کی عمر بھی بڑی ہے، علم بھی بہت ہے، عبادت بھی بہت کرتا ہے، اس کے ماننے والے بھی بہت ہیں، اس کا تخت بھی سمندر کے اوپر ہے، لیکن اس کو تم نے مردود کہنا ہے. اس کو تم نے مردود. اگر میرا قرآن سمجھنا نا تو پھر عمر اگرچہ بڑی ہو، اس کا ایمان ٹھیک نہ ہو، عقیدے میں خلل ہو، تو مردود کہنا ہے. مردود وہ جتنا بڑا بندہ ہے انہوں ہی آخری مردود ہے. لو نمی گل تو کی تھی وہ جو منن والے ہزاراں بندے نے انہوں ہی آخری پیدا ہے. تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. شیطان کو کیا کہنا ہے؟ بولیے کیا کہنا ہے؟ مردود. چلیں ساتھ ایک حدیث سمجھ لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا. تسی منو ایک تسی پیچھے نہ رکھو، میں تو آنے واسے چوک کیتا. توجہ رکھیں. مسلمہ نے دعویٰ نبوت کیا. مسلمہ نے حضور کو خط لکھا. کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے میں مسلمہ رسول اللہ ہے الہ محمد رسول اللہ. یہ مسلمہ رسول اللہ کا خط ہے محمد رسول اللہ کے نام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو. فرمایا میں محمد رسول اللہ الہ مسلمہ الکذاب، الہ مسلمہ الکذاب، میں رسول ہوں تو کذاب ہے. آج کا بندہ ہوتا نا کہنا سی حضور پاویں جھوٹا ہے کہنا پینا پاویں جھوٹا ہے. انہیں بندے دے پیچھے نے حضور کو لہجہ تھوڑا سا نرم کرو، کوئی لفظ تھوڑا جا تسی آکو مسلمہ صاحب نال تردید کر دیو. اسی سمجھا لیا نا صاحب آ کے تردید کر دیا کرو. بعض بزرگوں نے یوں فرمایا نال تردید کر دیا کرو. فرمایا میں محمد رسول اللہ الہ مسلمہ الکذاب فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اگر تم نے قرآن پڑھنا ہے تو پھر حق کو حق کہنا ہے اور باطل کو باطل کہنا ہے. باطل کو باطل کہنا ہے. میرا پہلا درس ہے نا میں گلا صاف کر پہلا درس ہے نا گلا صاف کر ہو جان تاکہ آئندہ والے چاہے تو بلاؤ نہ بلاؤ. بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ اگر خسر ہی کرنی ہے تو پھر میرے درس کی بھی لوڑ ہے. ہمارا تو بڑی کھلی کھلی بات ہے، کوئی اس میں الجھن نہیں ہے، کوئی جھجک نہیں ہے. عقیدہ ایسے صاف ہوگا نا انشاءاللہ. ذرا آپ 2-3 درس چلنے دو انشاءاللہ. سننا انشاءاللہ آپ دیکھنا عقیدہ
بغیر صاف کیسے ہوتی؟ اور میں انشاءاللہ آیات اور احادیث پڑھوں انشاءاللہ سننا انشاءاللہ۔ نمبر 3 فرمایا قرآن کریم کو سمجھنا ہے، اللہ سمجھنے کا ادب فرمایا قرآن میں ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، میرے نبی قرآن کے الفاظ بھی ہم نے ان کو آپ کے واسطہ سے دیے ہیں، ہم نے قرآن کا معنی بھی ان کو آپ کے واسطہ سے دیا ہے۔ معلوم ہوا کوئی بندہ قرآن کی آیت پڑھے اور معنی اپنی طرف سے کرے تو معنی 2 نمبر ہے، اور قرآن کی آیت پڑھے معنی پیغمبر سے کرے تو یہ معنی 1 نمبر ہے۔ قرآن سمجھنے کا اصول یہ ہے قرآن کا لفظ بھی پیغمبر دے اور لفظ کا معنی بھی پیغمبر دے، لفظ کا معنی بھی پیغمبر دے۔ وہ یہ عربی ہے، میں کہا کہ تو عربی بڑی سمجھ رہے، عربی حضور پہ نازل ہوا قرآن وہ نہیں سمجھتے تھے۔ مجھے ایک آدمی نے عید کے دن فون کیا سندھ سے، کہا جی مولانا صاحب ایک مسئلہ ہے۔ میں نے کہا فرمائیں جب 2 مسلمان ملتے ہیں سلام کے الفاظ کون سے کہیں؟ میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہتا ہے ان لفظوں کی قرآن تائید نہیں کرتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے قرآن میں ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ فَقَالُوا سلام، السلام تو نہیں ہے نا، الف لام کے بغیر ہے، سلام قولا من رب الرحیم، الف لام تو نہیں ہے نا، بغیر الف لام کے ہے۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں ہے وہاں السلام نہیں ہے، سلامن ہے، سلامن ہے۔ تو جب قرآن میں بغیر الف لام کے ہے آپ الف لام کے ساتھ کیوں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ؟ میں نے کہا قرآن تیرے اوپر نازل ہوا؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا مجھ پہ نازل ہوا؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا کس پہ نازل ہوا؟ کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ میں نے کہا پھر مسئلہ حل ہو گیا، جس نبی پہ قرآن اترا ہے اگر وہ سلام علیکم کہے بغیر الف لام کے کہنا ہے، اگر وہ السلام علیکم کہے الف لام کے ساتھ کہنا ہے۔ سبحان اللہ، الف لام کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں بڑی دلیل دیتی ہے، قرآن پڑھے ہے، قرآن سناتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دیکھیں دلیل دیکھیں قرآن پڑھا ہے۔ میں نے کہا بھی قرآن کافی نہیں ہے، یہ ذرا سمجھ قرآن کی شرح کہاں سے کرتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ یہ سمجھ قرآن کی شرح کہاں سے ہوتی ہے؟ اس لیے ہم نے کہا الفاظ قرآن کے پڑھنے کا ادب بھی قرآن میں، قرآن کو چھونے کا طرز بھی قرآن میں، قرآن کو سمجھنے کا سلیقہ بھی قرآن میں، قرآن کو سمجھنے کا سلیقہ بھی قرآن میں۔ توجہ رکھنا، میں ایک مرتبہ میرا ملتان کی طرف سفر تھا، تلمبا عیدگاہ، مولانا طارق جمیل صاحب کا مدرسہ رائیگڑھ کی شاخ، مجھے وہاں سے فون آیا مولانا ریاض صاحب کہ مولانا اس علاقے میں جب آئیں تھوڑا سا وقت لے کر آنا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ایک آدمی سے بات کرانی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں رات عیدگاہ مدرسہ میں چلا گیا، رات وہاں سویا، جمعہ چونکہ ملتان میں تھا۔ میں نے کہا چلو اس آدمی کے پاس، قادر پرگامہ شیر ذوالفقار فوت ہو گیا، بوڑھا آدمی تھا، 80 سال سے اوپر عمر تھی۔ مولانا طارق جمیل صاحب تشریف لے کے اس نے کہا جی آپ مجھے جو دعوت دیتے کیوں؟ فرمایا بھی قبر کے عذاب سے بچو، قبر کی راحت کی بات کرو۔ اس نے کہا قبر میں تو عذاب ثواب ہوتا ہی نہیں ہے۔ مولانا نے فرمایا ہوتا ہے۔ اس نے کہا قرآن پڑھے۔ مولانا نے بڑی اصولی بات فرمائی، بھائی قرآن میں اقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، رکعتوں کا تذکرہ حدیث میں ہے، حج کرو تفصیل حدیث میں ہے، زکات دو نصاب حدیث میں ہے، قرآن میں عذاب و ثواب تو ہے لیکن تفصیل حدیث میں ہے۔ الیاذ باللہ اس نے کہا جی احادیث جھوٹ کا پلندہ ہے، میں نہیں مانتا، مجھ سے قرآن پڑھ کے بات کرو۔ اب مولانا طارق جمیل صاحب عالم تو بہت بڑے ہیں، مبلغ تو بہت بڑے ہیں، مگر مناظر تو نہیں ہے نا، نہیں سمجھے؟ مناظر تو فن ہے نا، مولانا مناظر تو نہیں ہے۔ مجھے اس لیے انہیں یہ پس منظر بتایا کہ مولانا اس کے پاس گئے تھے، گفتگو ہوئی، وہ قابو نہیں آیا۔ میں نے کہا اللہ کرم کرے گا، بات ہم کرتے ہیں چلے۔ میں نے کچھ کتابیں ساتھ رکھ لی، چلے گئے۔ میں نے کہا بات میں صرف خلاصہ سنا رہا ہوں اس 3 گھنٹے کی بحث کا۔ میں نے کہا چلے جی، مجھے اس نے کہا جی عذاب و ثواب قرآن ہم مانیں گے، مولانا جب آپ قرآن پیش کریں ورنہ نہیں مانیں گے۔
میں نے قرآن کی آیت پڑھی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. توجہ رکھنا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ کلمے کی برکت سے اہل ایمان کو ثابت قدم رکھتے ہیں دنیا میں اور قبر میں. دنیا میں اور قبر میں. میں نے وہ ترجمہ کیا جس کو اس نے سوال کرنا تھا، کیونکہ اس نے سوال کرنا تھا تو میں نے جواب دینا تھا. میں نے کہا جی اللہ اہل ایمان کو کلمے کی برکت سے ثابت قدم رکھتے ہیں دنیا میں اور قبر میں. وہ بڑا خوش ہوا، کہتے ہیں مولانا صاحب یہاں تو قبر کا لفظ ہی نہیں ہے، یہاں تو ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. یہاں تو آخرت کا لفظ ہے، قبر ہے ہی نہیں. تم نے قرآن کا ترجمہ غلط کیا. میں نے کہا آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، مجھے سوال پہ مزہ آ گیا. میں نے کہا یہ بتائیں آخرت کا معنی کیا ہے؟ آخرت کا پھر آخرت عربی لفظ ہے نا، اس آخرت سے کیا مراد ہے؟ آخرت کب شروع ہوگی؟ موت کے بعد ہوگی، اٹھنے کے بعد ہوگی، جنت کے بعد ہوگی. آخرت کب شروع ہوگی؟ کہتے ہیں کوئی بات ہے؟ میں نے کہا نہیں بات ہے. میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا لفظ ایک ہوتا ہے، دیکھو اس کا معنی کون کرے گا؟ کہتا ہے جی موٹی سی بات ہے. میں نے کہا موٹی سی نہیں ہے، باریک بات ہے. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا قرآن میں پڑھتا ہوں، ترجمہ آپ کریں، مجھے بتائیں امن کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں امن کا معنی ماں ہے. میں نے کہا پکا رہنا، امن کا معنی کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ ماں ہے. میں نے کہا بابا پکا رہنا؟ کہتے ہیں بالکل ماں ہے. میں نے کہا قرآن پڑھو، القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ. جس آدمی کے گناہ زیادہ ہیں، قرآن کہتا ہے امہ ہاویہ. کیا اس کی ماں کا نام ہاویہ ہے؟ اس کی ماں ہاویہ. کہتے ہیں جی نہیں، یہاں امن کا معنی ٹھکانا ہے. میں نے کہا تو کیا تو امن کا معنی ماں ہے؟ اب بتا امن کا معنی. کہتے ہیں جی ٹھکانا ہے. میں نے کہا ٹھکانا ہے؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا پکا رہنا. میں اور آیت پڑھنے لگا. لوگ کہتے ہیں آیت قرآن نہیں پڑھتے. میں اگلے درس میں بتاؤں گا یہ دھوکہ کہاں سے لگا ہے قرآن نہیں پڑھتے. اما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ. کہتے ہیں جی دیکھیں اس کا معنی. میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں ٹھکانا. میں نے کہا پکا رہنا. میں تیرا لفظ کا معنی توڑنے لگا قرآن سے. کہتے ہیں جی پڑھیں. میں نے کہا آؤ سورہ آل عمران، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وغیر متشابہہ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن میں آیات اتاری جو محکمات ہیں اور وہ ام الکتاب ہیں. میں نے کہا کیا معنی؟ یہ قرآن کا ٹھکانہ ہے؟ کہتے جی نہیں، یہاں امن کا معنی ہے اصل. امن کا معنی میں نے کہا یہاں تو پہلا معنی ہے، پھر تو ٹھکانہ آ گیا، پھر تو اصل آ گیا، بدلنا کیوں ہے؟ کہتے ہیں ظاہر ہے قرآن پہ جہاں لفظ ہوگا وہی معنی ہوگا نا. میں نے کہا معلوم ہوا کہ لفظ ایک ہوتا ہے. امن کبھی اس کا معنی ماں ہے، امہ صدیقہ کبھی لفظ امن ہے معنی ٹھکانہ ہے، امہ حاویہ کبھی لفظ امن ہے انہ ام الکتاب اور معنی اصل ہے. معلوم ہو کہ ہر جگہ پہ ایک لفظ کا معنی ایک نہیں ہوتا. ایک لفظ ایک معنی یہ سور سمجھ آئے نا. پھر ہر جگہ موت کا معنی، ہر جگہ میت کا معنی. یہ میں سمجھاؤں گا کہ جب لفظ ایک ہی لفظ ہوگا، ایک جگہ معنی اور ہے اور دوسری جگہ معنی اور ہے. میں نے کہا تو جو کہہ رہا تھا اب مجھے یہ بتا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. دیکھیں موت کے بعد آخرت کا معنی اگلا جہان ہے نا. موت کے بعد بھی اگلا جہان، حشر سے اٹھیں تو اگلا جہان، جنت میں جائیں تو اگلا جہان، حشر میں ہے تو اگلا جہان. میں کہ سارے اگلے جہان ہیں. اب کو بندہ پوچھے اور یہ اگلے جہان میں یہ ہوگا، ہم پوچھیں گے اگلے جہان سے مراد کیا ہے؟ کیا یہ قبر میں ہوگا؟ کیا یہ جنت میں ہوگا؟ یہ اگلے جہان سے مراد کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں بھئی اگلے جہان میں حساب و کتاب ہوگا. حساب و کتاب تو قبر میں بھی ہوگا، حساب و کتاب تو حشر میں بھی ہوگا. اور یہ اگلے جہان میں جنت ملے گی. ہم نے کہا جنت کی ہوا تو قبر میں بھی ملے گی اور جنت تو پرصراط کے بعد بھی ملے گی. اگلے جہان سے مراد کیا ہے؟ میں مثال دے کر سمجھانے میں توجہ رکھنا.
مجھ سے اگر ایک تو بندہ پوچھتا ہے کہ مولانا صاحب کہاں پر ہیں، میں نے کہا میں آج سرگودا ہوں. آج کہاں پر ہوں؟ دروازے میں کھڑا. اس نے کہاں سے پوچھا؟ آپ فون کیا مجھے سعودیہ سے. مولانا صاحب آج کہاں پر تھے؟ میں نے کہا سرگودا. اس نے اگلا سوال نہیں کیا. اس نے اگلا سوال نہیں کیا. اب ایک بندہ ملتان کا ہے، مولانا صاحب آج بیان کہاں پر ہے؟ میں نے کہا سرگودا. اس نے کہا سرگودا کون سی جگہ؟ میں آج بھیرا میں ہوں سرگودا میں. یہ سرگودا نہیں ہے، سرگودا ہی ہے نا. اب دیکھیں سرگودا کہاں، وہ سیال موڑ سے شروع ہو رہا ہے اور بیرا تک جا رہا ہے. میں نے کہا جس طرح سرگودا سیال موڑ سے شروع ہو کے بیرا تک جاتا ہے نا، آخرت موت کے بعد سے شروع ہو کے جنت جہنم تک جاتی ہے. اب ہم پوچھیں گے بھائی جب سرگودا ہو تو کون سی جگہ؟ اللہ نے فرمایا ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. توجہ، اللہ اہل ایمان کو کلمے کی برکت سے ثابت قدم رکھیں گے دنیا میں، وفی الآخرہ آخرت میں. میں نے آخرت کا معنی قبر کیا ہے، تو نے آخرت کا معنی حشر کا بعد کیا ہے. یہ آخرت کا لفظ نہ مجھ پہ نازل ہوا نہ تجھ پہ نازل ہوا. اگر آخرت کا معنی نبی قبر فرما دے تو بات میری ٹھیک ہے، نبی حشر فرما دے بات تیری ٹھیک. چل بھائی، میں نے کہا بابا وہ مولانا کیا کہتا تھا، حدیث جھوٹ کا حدیث نہیں پڑھنی. میں نے حدیث پڑھی، حدیث پر لے آیا نا، نہیں سمجھے؟ حدیث پڑھی تو میں حدیث پر لے آیا نا. اب کہے نا میں یہ حدیث مانتا، آدمی کا فن ہوتا ہے وہاں تک اس کو لانا ہوتا ہے. میں نے اسے کہا آخرت کا لفظ جناب پر نہیں، مجھ پر نہیں، نبی پاک پہ نازل ہوا. اب نبی پاک سے پوچھیں آخرت سے مراد کیا ہے. میں نے کہا میرے پاس سنن ابی داؤد ہے، میرے پاس کتاب موجود ہے، سنن ابی داؤد سیاستہ کی کتاب ہے. برا بن عازب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ. میں اپنے فرمان پہ دلائل دوں گا جب اس کی باری آئے گی. میں نے کہا لمبی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے قبر کی بات کی ہے. بندہ قبر میں جاتا ہے، پھر سوال و جواب ہوتا ہے، پھر جنت سے خوشبو آتی ہے، پھر فرشتہ کہتا ہے سو جا. حضور فرماتے ہیں فذالک قول اللہ تعالی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. آخرت کا معنی نبی قبر فرما دے تو بات میری ٹھیک ہے. میں نے اس لیے کہا تھا اللہ ثابت قدم رکھیں گے دنیا میں اور قبر میں. میں نے خود ترجمہ نہیں کیا، یہ ترجمہ نبی پاک کا ہے. یہ ترجمہ نبی پاک کا. قرآن کو کس سے سمجھنا ہے؟ نبی پاک سے سمجھو. بس کتنی باتیں سی بات ہے. قرآن کس کو سمجھو؟ کچھ بڑا قرآن پڑھتا ہے. میں کہ بھی قرآن پڑھتا کیا ہے نا، اگلی بات پوچھو قرآن سمجھاتا کیسے ہے. بات سمجھ آئی؟ قرآن سمجھاتا کیسے ہے. نمبر 4 قرآن پہ عمل کرنا. نمبر 4 قرآن پہ عمل کرنا. اللہ ہم نے قرآن کو ہاتھ لگانا قرآن سے سیکھا، قرآن کو پڑھنا قرآن سے سیکھا، قرآن کو سمجھنا قرآن سے سیکھا. اب قرآن کریم پہ عمل کریں تو کیسے؟ اللہ میں اصول دے دے. اصول سنو، اللہ نے اصول لیا سورۃ الفاتحہ میں، فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اگر تم نے قرآن پہ عمل کرنا ہے نا تو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلو جنہیں نبی کہتے ہیں، ان کے راستے پر چلو جنہیں صحابہ کہتے ہیں، ان کے راستے پہ چلو جنہیں شہداء کہتے ہیں، ان کے راستے پہ چلو جنہیں اولیاء کہتے ہیں. ان کے راستے پہ چلو. اچھا کیا نا رحمت اللہ علیہ پھرتے ہیں، ولیم لے پھرتے ہیں، قرآن کی گل کر. میں نے کہا بھی قرآن نہیں تو قرآن کے راستے پر چلو. کس نے کہا؟ قرآن نہیں تو کہا ولی کے راستے پر چل. کہتا ہے جی ہم کتاب اللہ کی بات کرتے ہیں، یہ رجال اللہ کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا کتاب اللہ نے کہا رجال اللہ، کتاب اللہ نے کہا رجال اللہ. باپ فوت ہو گیا، بیٹے کو وصیت کی بیٹا میرے جانے کے بعد شادی اپنے چچا سے پوچھے بغیر نہ کرنا. باپ فوت ہو گیا، لڑکے کا کسی لڑکی سے تعلق بنا، کہتا ہے میری شادی وہاں کرنی ہے. چچا کہتا پتر وہاں نہیں کرنی. اس نے کہنا میں تو وہیں کرنی ہے. چچا نے کہا بیٹا نہیں کرنی. اب چچا پریشان تھا، عالم نہیں تھا، مولانا صاحب کے پاس لایا. حضرت کہ میرا بھتیجا میری بات نہیں مانتا. مولانا صاحب نے فرمایا کہ بیٹا تو چچا کی بات کیوں نہیں مانتا؟ کہتا ہے پورے قرآن میں کہ اللہ نے فرمایا چچا کی بات مانو. مولوی صاحب قرآن پڑھ کے گل کر ساڑھے گا.
ہاں سارا قرآن دیا گلا کر سانو سمجھا گئے نے قرآن تو بغیر گل نہیں کرنی سارا قرآن پڑھ کے گلا کر کیا پڑھ کے گل کر قرآن پڑھ کے ہم سے بات کر پورے قرآن میں کہ اللہ نے کہا ہو چچا کی بات مانو میں مان لیتا ہوں مولوی صاحب تو پھر مولوی صاحب تھے نا کیوں یہ فن مولویوں کا نا مولوی صاحب پوچھا بیٹا یہ بتا تیرے ابا جی زندہ ہیں کہتا جی فوت ہو گئے کہا تھا جب ابا سے دنیا سے جانے لگے کوئی وصیت فرما کے گئے تھے کہا جی وصیت فرمائی تھی کہا کیا فرمائی تھی کہا ابا جی نے فرمایا تھا کہ شادی کرنا تو میں تو نہیں ہوگا چچا سے پوچھ کے کرنا چچا سے پوچھ کے کہا یہ کس نے فرمایا تھا کہا جی ابا جی نے کہا اگر تو نے چچا سے پوچھا تو تو نے ابا جی کی بات مانی ہے اور قرآن نے تو باپ کی بات ماننے کا حکم دیا ہے نا اگر چچا کی نہیں مانے تو نے ابا کی بات نہیں مانی چچا کی مانے گا تو ہم سمجھیں گے باپ کی مانتا ہے چچا کی نہیں مانے گا ہم سمجھیں گے باپ کی بات ولیوں کی بات مانتا ہے ہم سمجھیں گے قرآن مانتا ہے صحابہ کی مانتا ہے ہم سمجھیں گے قرآن کی مانتا ہے شہیدوں کے راستے پہ چلتا ہے ہم سمجھیں گے قرآن کی مانتا ہے نبیوں کے راستے پہ چلتا ہے ہم سمجھیں گے قرآن کی مانتا ہے قرآن ہی نے کہا تھا نبی کے راستے پہ چلو قرآن ہی نے کہا تھا صحابہ کے راستے پہ چلو قرآن ہی نے کہا تھا شہداء کے راستے پہ چلو قرآن ہی نے کہا تھا اولیاء کے راستے پہ چلو قرآن پہ عمل کرنے کے لیے کون سی مشکل منطق چاہیے بھائی اس سے زیادہ اصول آسان اللہ کیا دے گیا اس سے زیادہ اصول آسان کیا ہوگا میری بات سمجھ آ گئی ہے کیوں نبی کی بات مانو اللہ بھیرے تو نبی آئے کوئی نہیں ایک گیا سی کون مرتد ہو گیا نہیں سمجھے نور الدین یہ تھوڑے بھیرے میں وزاد ہے مرزا قادیانی کا پہلا خلیفہ تو جب اس لیے میں یہ بات کیوں رونا روتا ہوں باطل سے گفتگو کرنے کے لیے پہلے حق کے دلائل سمجھو پہلے حق کے دلائل میں ایک بات معذرت کے ساتھ کہتا ہوں توجہ معذرت کے ساتھ آپ ناراض نہ ہو میں ایک بات معذرت کے ساتھ کہتا ہوں مدرسے کا مولوی یہ جتنا بھی بے عمل ہوگا اس کے گمراہ ہونے کے چانس نہیں ہوگے اور جو مدرسے میں نہیں پڑھا نا یہ جتنا بھی نیک ہوگا گمراہ ہونے کے چانس ہر وقت ہوگا تو سمجھو پتہ نہیں مولوی کی وکالت کرتا کرنا میری بات سن لو ذرا وجہ جس بندے نے مدرسے میں پڑھا ہے اس نے 8 سال درسگاہ میں اپنے مسائل کے دلائل سنے ہیں لیکن تھا نکما یاد نہیں کیے تھا دلائل پڑھتا نہیں تھا لیکن دلائل سنے تو ہے نا اب اس کے سامنے پالے باطل آئے اور مسئلے پر دلیل دے اور اس کو دلیل نہ آئے اس نے کہنا دلیل ہے مگر مجھے نہیں آتی میں نے استادوں سے سنی تھی میں نے یاد نہیں کی صحیح بات یہ نہیں گمراہ ہوگا اور جو کبھی مدرسے نہیں گیا کبھی دلائل نہیں سنے اس کے سامنے دلائل آئیں گے نا تو مولوی صاحب اسی امام دے پیچھے فاتحہ پڑھ دیتے نہیں پر دلیلہ ہونا پڑے دلیلہ ہونا پڑے پڑھ دیتے نہیں لیکن دلیلہ ہونا پڑے آمین دسی بھی مٹھی آنے ہاں لیکن دلیلہ ہونا پڑے قربانی دسی بھی 3 دن دینے 4تھے دن کی دینے لیکن دلیلہ ہونا پڑے کیوں ساڑیاں سنیاں نہیں ہونا دیا سن دیا صحیح بات تو بات سمجھ آئی اگر اپنے دلائل پڑے ہوتے اور دلائل یاد نہ ہوتے انہیں کہنا یار گل سن میری دلیل ہے ضرور مگر مجھے یاد نہیں میں مولوی صاحب کو پوچھ کے دکھا سکتا اس لیے میں کہتا ہوں ہر وقت چانس رہتے ہیں اور اگر علماء سے تعلق مضبوط ہو پھر گمراہیوں کے چانس ختم ہو جاتے پھر گمراہیوں کے چانس نمبر 1 قرآن کریم کو پڑھنا ہاتھ کیسے لگانا ہے نمبر 2 قرآن کریم کو پڑھنا کیسے ہے نمبر 3 قرآن کریم کو سمجھنا کیسے ہے نمبر 4 قرآن کریم پر عمل کیسے کرنا ہے عمل کیسے کریں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ نمبر 2 وَالصِّدِّيقِينَ نمبر 3 وَالشُّهَدَاء نمبر 4 نقطہ سمجھنا نقطہ سمجھو اللہ نے شہداء فرمایا مجاہدین نہیں فرمایا ہاں دلیل سمجھو کیا فرمایا مجاہدین نہیں فرمایا کیوں جہاد کے مان ہے مجاہدین کیوں نہیں فرمایا وجہ جب تک یہ زندہ ہے مجاہد ہے جب کٹ گیا تو شہید توجہ
جب تک زندہ ہے یا جب کٹ گیا شہید ہے. غلط عقیدہ ہوگا, واسکٹ پہنی ہوگی, گل لٹکائی ہوگی, زلفیں رکھی ہوں گی, عقیدہ غلط ہے اور جہاد کی بات کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں بھی قرآن نے اگر یہ کہتا مجاہد کے نقشے پہ چلو, یہ بھی تو مجاہد ہے نا. آپ کے پاس کیا امتیاز تھا کہ یہ مجاہد سچا ہے اور یہ جھوٹا ہے؟ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے, اس کا غلط ہے. اللہ نے فرمایا جب تک یہ مجاہد ہے اس کا وجود دلیل نہیں بنتا, اس کو کٹنے دو وجود دلیل بن جائے گا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. نہیں سمجھے؟ کٹنے دو. میں نے کہا شہید ہمارے بھی ہیں, شہید تیرے بھی ہیں. کسی نے خوشبو آئی تھی داس سبحان اللہ, سبحان اللہ. داس بھائی بہت خوب. کیوں؟ اب دلیل شروع ہونی ہے نا. اب کیا شروع ہونی ہے؟ دلیل. جب تک یہ مجاہد تھا اللہ نے بطور دلیل کے وجود کو پیش نہیں کیا, جب شہید بنے پھر وجود کو بطور دلیل پیش کیا. پر میں شہیدان کو رکھو کدھر ٹھیک نے کدھر غلط نے, رکھو ذرا اپنے سامنے. وہ جی لال مسجد شہید ہوئے تو جو بچیاں شہید ہوئیں قبرستان سے گزرے تو قرآن کی آواز آ رہی تھی. سبحان اللہ, آواز آ رہی تھی. میں نے کہا ہوتے انہوں نے روح سی ہے جسم سی کیسی ہوتے تو ماننا پھر جسم زندہ ہے. نہیں سمجھے؟ ماننا جسم زندہ ہے. اور یہ مولانا عبداللہ شہید ہو گئے, ہم جامعہ فریدیہ کے قبر سے خوشبو آ رہی تھی. میں کہ روح کتنے الیین, خوشبو کتوں آئی؟ ماننا پھر جسم جنت ہے. نہیں سمجھے؟ علامہ حیدری شہید ہو گئے, ہم قبر پہ گیا تو خوشبو آ رہی تھی. میں کہا وہ تو روح پہ ہی ہے. نہیں جی الیین ہے. میں کہا ماننا پھر جسم زندہ ہے. سبحان اللہ. نہیں سمجھا؟ ماننا پھر جسم زندہ ہے. میں نے اس لیے کہا والشہداء فرمایا بل مجاہدین نہیں. یہ میں جہاد کی تردید نہیں کر رہا, میں بات سمجھا رہا ہوں. مجاہد بن کر تو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن کٹنے کے بعد دھوکہ نہیں دے سکتا. کیوں؟ جب تک یہ مجاہد تھا اس نے خود بولنا تھا, جب شہید ہو گیا اب زبان نہیں, اب جسم نے بولنا. اب کس نے بولنا؟